تو جو چیزیں انہوں نے رد کیا وہ یہ رد کیا کہ ہم زمین و آسمان کے رب نہیں ہیں، ربوبیت اللہ کی ہے، ہمیں رب نہ کہا کرو، خالقیت ہم سے نسبت نہ دو، ہم خالق نہیں ہیں۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال کیا بھائی؟ میں سر پاکستان سے حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ حیدرآباد، واہ جی واہ، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ شکر الحمدللہ۔ ویسے میں ایران میں بھی رہ کے آیا ہوں، فارسی بھی مجھے آتی ہے اچھی طرح۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو عزت سلامتی دے، حکم کریں۔ سر ایران میں کیا کرتے تھے ادھر؟ جی حوزے میں، ادھر حوزے میں پڑھنے گئے نہیں تھے؟ نہیں کوئی حوزہ وغیرہ میں نے نہیں پڑھا، میں صرف وہاں پہ ورک کرتا اچھا اچھا، تھا۔ صحیح۔ جی تو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا، جو اختیارات ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ مولا کے یہ اختیارات ہیں، مولا رزق دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو میں ظاہر سی بات ہے ذاکروں نے تو بہت لمبی باتیں چھوڑی ہیں، تو میں جی، یہ چاہتا تھا تھوڑی سی مکمل ایک ڈیٹیل آپ بتا دیں مجھے کہ مولا علی کے جو اختیارات ہے اس کے پرسنلی وہ کیا کر سکتے تھے، کیا کر سکتے ہیں اس ٹائم، اور اس کو جو ہم لمٹ تو نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کیا کر سکتے تھے نا، جو بھی حدیث میں شریف میں کہ وہ کر سکتے تھے یا قرآن میں ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اس کا منکر کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو جو غالب جو بن جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، جو ان کا اختیار جی نہیں ہے، تو اس کی بھی تصدیق کرنا واجب ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، جی تو ہم اس میں نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، اور جو باتیں مذکور نہیں ہیں اس کو ہم کہیں گے وہ مذکور نہیں، وہ خود بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو صحیح بات۔ اس کا ان کے اختیارات کا ہم دیکھیں، امیر المومنین علیہ السلام کے جو فضائل ہیں، جو اسرار ہیں، وہ تو اس کو وہ تو ہم نہیں جانتے بھائی، ہمارا علم بہت محدود ہے، حقیقت یہ ہے، ہمارا علم صحیح بات۔ کم ہے، ناچیز ہے، ہم اندھے ہیں، ہم جہالت میں، ہم ظلمات میں ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سر ہیں، وہ زمین و آسمان کے سر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان جیسا عظیم صرف پیغمبر کو خلق کیا اور کسی کو خلق نہیں کیا، صحیح بات ہے۔ تو ان کے فضائل اور ان کے اختیارات اور ان کی جو شان ہے وہ اس کو ہم بیان ہی، جو انہوں نے خود بیان کیا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اور یہی میں پوچھ رہا تھا، ہاں ہاں، بیان اس کو صرف اسی تک حد ہم بیان کر سکتے ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہے نا، اس سے زیادہ تو اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ جانتا ہے اس کا مفہوم۔ صحیح لیکن بات جو ہے۔ جہاں تک دیکھیں، بعض چیزیں ہیں کہ انہوں نے جو رد کیا اہل بیت علیہ السلام نے، کہ ہم یہ باتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اور انہوں نے جی لعنت کیا، اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کیا اگر آپ یہ چیزیں ان سے نسبت دیں، ان میں ہے خلق کرنا اور رزق کرنا، رزق دینا، جی جی تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جو اس رزق کا انہوں نے انکار کیا ہے، کہ نفی کیا کہ تم اس کا عقیدہ نہ رکھو، وہ یعنی پوری کائنات کو، سب ہر ایک کو جو رزق آتا ہے اللہ کی جانب سے وہ اہل بیت علیہ السلام دے، انہوں نے نفی، ہم یہ نہیں دیتے۔ لیکن اگر آپ، میں بھوکا ہوں یا مجھے روزگار کی ضرورت ہے، میں پیغمبر سے مانگوں کہ مجھے عطا کریں، وہ تو میں آپ میرے رازق نہیں ہیں، آپ کے پاس اگر 100 جی روپے مجھے دے سکتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں دے سکتے، تو وہ دو مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی تو جو چیزیں انہوں نے رد کیا وہ یہ رد کیا کہ ہم زمین و آسمان کے رب نہیں ہیں، ربوبیت اللہ کی ہے، ہمیں رب نہ کہا کرو، ہمیں محدود انداز میں رب کہہ سکتے ہیں کہ رب الارض مثلا، لیکن ربوبیت مطلقہ یہ اللہ کے لیے، خالقیت ہم سے نسبت نہ دو، ہم خالق نہیں ہیں، ہم رازق نہیں ہیں، جی۔ ہم اللہ کے عبد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہاں، یہ ان کے جو انہوں نے رد کیا جی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اگر دعا کریں براہ راست ان سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا علی آپ میرا یہ کام کر دیجئے، یا کہ اس کا اللہ کو واسطہ دے سکتے ہیں، کیا اس کا کوئی طریقہ کار ہوگی؟ جی بالکل بالکل، اپنی حاجت جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام سے مانگ سکتے ہیں آپ، اور حدیث براہ روایات میں کہ ان راست؟ سے حاجت بالکل براہ راست، بالکل بالکل، آپ اہل بیت علیہ السلام سے براہ راست حاجت مانگ سکتے ہیں، جو بھی حاجت ہے آپ کے، بغیر مشروع حاجت ہے تو شفا ہے مثلا، یا کوئی بھی چیز ہے، آپ امام میری علیہ جس السلام سے ضرورت ہے۔ مانگ، اور یہ بھی کہ واسطہ بھی دے سکتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں، دونوں کر اچھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس سر میرے تھینک یو سر، بڑی ختم؟ مہربانی ہوگی اوکے، سر۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر۔ اوکے اوکے سر۔ اوکے جناب، اب شاہ جی واپس آئیں، یہ کراچی والے شاہ جی نہیں کہلاتے، کراچی والوں کو پتہ نہیں کیا کہیں، سید صاحب
السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مدد. یا علی مدد یا علی. خیریت سے ہیں حضور؟ جی الحمدللہ. آپ الحمد کے ہم بہت ہی ہم آپ کے دیکھتے رہتے ہیں پروگرام. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ تھینک یو سر. میں تو کہتا ہوں کہ امام زمانہ کے سپاہی بن کے آئے ہوئے ہیں. میں آپ کا تو اللہ خادم. تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور تھینک یو میری سر. پوری فیملی آپ کی فین ہے اور دیکھتے ہیں میرے بیٹے بھی آپ کو. تھینک یو سر. اور اللہ آپ کو عزت دے. ہاں آج ماشاءاللہ آپ سے پہلی دفعہ میں مخاطب ہوں. اللہ آپ کو مولا عزت. آپ کو تا قیامت سلامت رکھے اور تا ظہور امام زمانہ آپ آپ کو بھی اسی طرح انشاءاللہ. آپ سلامت کو بھی رہیں. اسی طرح. اچھا ایک میرا ایک سوال ہے جی سر. کہ خلقت آدم کے وقت جب خمسہ مطہرین کے انوار مقدسہ جو کہ خلقت آدم سے کئی ہزار سال پہلے آسمان پر جو ہے نا وہ اس کی طرف فرشتے دے کر تسبیح و تحلیل کرتے تھے. تو کتاب مخالفین میں جو ہے نا تذکرۃ الخواص و دیگر کتب میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے 1000 سال قبل حل کیا گیا. جی. اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ فرشتوں اور آدم نے خمسہ مطہرین کو دیکھ کر تسبیح کرنا شروع کی. تو جب ابلیس نے انکار کیا تو حاطف غیبی کی آواز ہے کہ کیا تو عالین میں سے ہے کہ تو ان کو آدم کو سجدہ نہیں کرتا. جی. تو عالین فرشتوں سے افضل تھے. سجدہ آدم عالین پر واجب نہیں تھا. تو ان ذوات مقدسہ میں جن کی برابری ملائکہ نہیں کر سکتے تو عام امتی ان کی برابری کیسے کر سکتا ہے اور ان کے کفر میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو ہم نہیں کہتے کو ان کے کفر میں داخل ہو سکتا ہے نا. اگر آپ کی سیدانی سے شادی کرتے ہیں, سیدانی 14 نور مقدس میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی جو سید آپ کے شہر میں رہتے ہیں یہ تو وہ تو نہیں ہے کہ بھائی ان کو یہ ملائکہ ان کی طرف دے کے تسبیح کرتے تھے. ملائکہ تو 14 نور مقدس کی طرف ان کا کرتے. دعویٰ تو ہے نا کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں, کوئی نقوی ہیں تو آپ بھی ان کا اولاد میں سے. شیعہ سب انا وعلی ابوا هذه الامه. ابوا هذه الامه وہ جو ہیں وہ جو ملائکہ سے افضل ہیں. دیکھیں وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہیں وہ 14 نور مقدس ہیں. یہ جو سادات ہیں یہ مومن ہیں, اچھے ہیں, لیکن یہ جو انبیاء سے افضل نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. اور ملائکہ وہ آدم علیہ السلام کے صلب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے نور کو رکھا تھا, اس لیے فرمایا کہ سجدہ کرو. وہ ان کے لیے وجہ سے بولا تھا. یہ جو عام آپ کے سید میں گلی وغیرہ میں نظر آ رہے ہیں نا, ان کی وجہ سے نہیں تھا. اچھا ہاں ان کو آپ اہل بیت علیہ السلام اور ہیں بھائی. یہ جو سید گلی کوچے میں پھر رہے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے سردار ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن یہ وہ نہیں ہے جو فضائل ان کے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ جو ملائکہ کو استاد تھے, ملائکہ کو توحید سکھائیے, ملائکہ کو تسبیح سکھائیے, یہ وہ نہیں ہے. یہ مثلا کوئی سیدانی ہے بھائی, فرض کریں پنجاب میں رہتی ہے, وہ خود بیچاری نماز نہیں جانتی. اب ملائکہ نے اس سے نماز سیکھی ہے؟ نہیں, ملائکہ نے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھی ہے نا. یہ تو سید تو دنیا میں بہت ہیں, کچھ اچھے ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو اچھا بنا دے. لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کے جو مقامات ہیں یہ ان کے نہیں ہیں. اچھا اوکے جی سر. جی ہم نے سنا ہے کہ ہماری تو کتب میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضور پاک کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہیں اور آپ نے 4 بھی کہی ہیں, اور جو مخالفین کی کتب ہیں ان میں 4 ملتی ہیں. اگر 4 تھیں تو مباہلہ میں ایک کیوں گئی, اور کسا کے نیچے ایک کیوں رہی, اور باقی بیٹیوں کو احادیث ان کے متعلق احادیث ہمیں کم ملتی ہیں. یار جنت البقیع میں ایک بیٹی کے نزدیک جو ہیں زائرین کیوں ہوتے ہیں زیادہ؟ ہاں, عرض یہ ہے کہ میں جواب دے دیتا ہوں.
تو جہاں تک 4 بیٹوں کا تعلق ہے، شیعہ کتاب میں کسی کتاب میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ شیعہ مولویوں کی جو باتیں ہیں وہ اپنی کتابوں لکھتے ہیں، اس کا شیعہ مذہب سے تعلق نہیں ہے. شیعہ مذہب کیا؟ جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں، تو اس میں سے کسی میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی. اگر ہے تو ہمیں دکھاؤ کہ بھئی پیغمبر کی صرف ایک بیٹی ہے، اسی وقت ہم اپنا قول واپس لیں گے. یہ کسی کتاب میں نہیں. ہاں، شیعہ مولوی موجودہ دور میں انہوں نے مشہور کرایا کہ ان کی صرف ایک بیٹی، بلا وجہ بلا دلیل کہ ان کی صرف ایک بیٹی ہے، باقی بیٹیاں نہیں ہیں. ان کے جو بقیہ ہیں ربائب ہیں. یہ ان کے جو کیا بولتے ہیں ربائب، یعنی جو باہر کی لڑکی کو اپنے گھر میں آپ اس کو بڑا کر دیں، وہ اس کی نہ کوئی حدیث ہے، کوئی روایت نہیں ہے. یہ سب بناوٹی باتیں ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے مقرر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. اب یہ کہنا کہ وہ ان کے فضائل کہاں، تو ان کی فضیلت اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لیکن ان کے فضائل، ان کی خلقت وہ بہت عظیم ہے. وہ دوسروں سے ان کے دیکھیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ ان کے بھائی ہیں. حضرت ابراہیم ان کے بھائی ہیں، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، یہ ان کے بھائی ہیں. یہ تو کوئی انکار نہیں کرتا ان کے فضائل کا. ان کا کوئی احادیث میں ان کی فضیلت نہیں ہے، ختم. کوئی فضیلت نہیں ہے نا. یا آئے تطہیر میں وہ شامل ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. مباہلہ میں لے کے آئے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو فضائی دیکھیں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سکے بھائی جعفر طیار کے، سکے بھائی عقیل کے. ماں بھی ایک ہے، باپ ان کا بھی ایک ہے، بلکہ عقیل ان سے بڑے ہیں. اور عقیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بھائی کی طرح ایک گھر میں پلے بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. عقیل کے کتنے فضائل ہیں؟ بہت کم، یعنی شاید نہ ہونے کے برابر. جناب عقیل کے فضائل بہت کم ہیں، بلکہ شاید ان کی مذمت میں بھی آپ کو 1-2 باتیں جو بظاہر مذمت ہے آپ کو مل جائے روایات میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں. اب فضائل میں آپ توازن کریں. ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، عقیل بھی اور علی علیہ السلام بھی. امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ ان کی فضیلت کے پہلی حرف میں ہمارا عقل مبہوت ہو جاتا، ختم ہو جاتا، ہمارا ساکت، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. سمندروں کا سمندر ختم ہونے والا ہے ہی نہیں ان کی جو فضائل ہے. جناب عقیل ہمیں نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بھائی نہیں ہیں. تو اللہ نے ایک بھائی کو جو امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اس کو خلیفۃ اللہ بنایا زمین و آسمان پر. وہ ید اللہ ہے، وہ عین اللہ ہے، وہ جنب اللہ ہے، وہ وجہ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع وارث ہیں. دوسرا بھائی جو ہے ایک عام آدمی، دوسرا بھائی جو ہے عقیل نہیں ہے. اب کوئی کہہ دے کہ بھئی اگر یہ بھائی ہوتا تو وہ بھی امیر المؤمنین علیہ السلام، کیوں اس کے فضائل نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کی شان ہے. اللہ جس کو چنتا ہے، جس کو عظمت عطا کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. رشتہ داری کے بنا پر تو نہیں ہے. اگر رشتہ داری ہوتا بنا پر ہوتا تو سب سے پہلے عقیل کو ملنا چاہیے تھا نا، وہ بڑا بھائی ہے، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی بھائی ہے. کیونکہ جس طرح کزن امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اسی طرح کزن ان سے پہلے ان کی پیدائش ہے، وہ تو پہلے کزن بن چکا ہے پیغمبر کا، چچا کا بیٹا ہے. ایک ہی گھر میں حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں پلے بڑے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں پڑے ہیں، بھائی کی طرح پیغمبر کے ساتھ، ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی طرح. ابو طالب علیہ السلام سب کے باپ اور ان سب کے حضرت فاطمہ ان کی والدہ. لیکن ایک بھائی کو ملا، دوسرے کو نہیں ملا، ٹھیک ہے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صاحب مقام عصمت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں آئی تطہیر کا نزول. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل بے انتہا، دوسری بہنوں کو یہ نہیں ملا. کوئی بات نہیں، ما اول قارورت، تو اس میں کوئی تعجب ہی نہیں. یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. کیا میرے بزرگوں بتاؤ. اب شمشاد صاحب مزید بولیں. جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بس انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. تو انشاءاللہ پہلا چانس تھا آپ سے تھوڑا سا بہت مہربانی آپ کی. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو بہت عزت. شکریہ. تھینک یو سر. بہت آپ مہربانی. کو دیرگاہ رکھے. خدا آپ کو عزت دے، خدا آپ کو سلامتی دے. کوئی بھی شیعہ کتاب میں نہیں عزیزو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی. شیعہ کتاب سے کیا مراد لیتے ہیں ہم؟ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے فرامین. مولویوں کے کہنے سے اس کو کچھ نہیں ہوتا. مولوی تو وہ کچھ وہ ذاکرین کی طرح، وہ اپنے سے بناؤ.
تم کوئی دلیل لے کے آؤ کہ پیغمبر کی ایک بیٹی ہے، بس ختم، دوسری بیٹی نہیں، ہم سر آنکھوں پر. آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ملتا ہے، میری کوئی منفعت ہے اس میں کہ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہوں؟ مجھے کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی اس میں کوئی سیاست ہے، اس میں کوئی سمجھوتا ہے، اس میں کوئی کچھ ہے، آگے پیچھے کچھ ہے؟ بھئی میری کوئی منفعت نہیں ہے اس میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، کچھ بھی نہیں، میرا کوئی ذاتی اس میں کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ میں روایات دے کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو وہی کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بیٹی اور بھی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو انکار کر دیں، بلکہ اس سے محبت کا اظہار کریں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور اپنے دین، اپنے نبی کی معرفت، ائمہ علیہ السلام کی معرفت، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت صحیح طرح سے کریں، نہ کہ وہ کہ ذاکرین جو ہمیں سکھا دے جھوٹی باتیں. جھوٹ کا کوئی فائدہ ہے بھائی؟